سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صلوات. اذان محترم، مسلسل 2.25 مہینے تک سرکار سید الشہداء اور بقیہ شہدائے کربلا کا سوگ، غم اور عزا کے طور پر ہم نے یہ فرش عزا بچھا کر جو پرسا اور جو عزاداری جناب سید عالمیان کی خدمت میں پیش کیا، وہ اب بالکل اپنے آخری پڑاؤ میں اور بس 2 شب اور باقی بچی ہیں کہ جن 2 شبوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سوگ منانا ہے اور زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنی ہے. لیکن میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عزاداری کے یہ دن مکمل ہو رہے ہیں، امام حسین کی محبت مکمل نہیں ہو رہی ہے. یہ دن عزاداری اور سوگ کے پرسوں جا کر مکمل ہو جائیں گے، لیکن ذکر امام حسین سال بھر ہمیشہ زندگی کے ہر لمحے میں باقی رہے گا. اور یہی وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کو اس عظیم الشان شہزادی نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر وعدے کی شکل میں بیان کیا ہے. جناب شریکت الحسین حضرت زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلام علیہا، آپ نے ایک خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر، اور یہ خطبہ اس لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ جتنے بھی
خطابت کے قانون ہیں وہ سب ٹوٹ گئے تھے جب جناب زینب نے خطبہ دیا تھا۔ خطابت کے قوانین میں سے قانون ہے کہ انسان کا پیٹ بھرا ہو، پانی پی چکا ہو، پیاس نہ لگی ہو اور اس طاقت کے ساتھ خطبہ دے۔ خطابت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان کے گلے میں کوئی درد نہیں ہونا چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ آرام سے اپنی بات کہہ سکے۔ خطابت کا ایک اور قانون ہے، اصول ہے کہ انسان کے یہ ہاتھ آزاد ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کو بہتر طریقے سے خطابت کے دوران سمجھا سکے۔ خطابت کا ایک اور قانون اور اصول ہے کہ مجمع بات کو سمجھنے والا اور ان باتوں کو درک کرنے والا ہونا چاہیے، تب جا کر خطابت انسان کی کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، یہ سب سے منفرد خطابت ہے جو یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر شہزادی نے فرمائی ہے۔ نہ جانے کتنے دنوں کی بھوک اور پیاس ہے کہ جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، گلا کوئی درد و تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں جناب زینب علیہ مقام کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ آزاد ہونے چاہیے خطیب کے۔ یہاں جناب زینب علیہ مقام کے یہ دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ اطمینان ہو تب خطابت کر سکتا ہے کوئی خطیب۔ یہاں سر پہ چادر بھی نہیں ہے، بھائیوں کے سر، بچوں کے سر نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ماحول پرامن ہونا چاہیے، سننے والا مجمع ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر کیفیت یہ ہے کہ کوئی شراب پی کے بیٹھا ہے، کوئی گناہوں میں آلودہ ہو کر بیٹھا ہے، اور یہ سب اس لیے آئے ہیں تاکہ حاکم کی تعریف کر کے اس سے انعام و اکرام پائیں۔ انہیں تو ان اسیروں کی آواز نہیں سننی ہے، لیکن ان کے درمیان اس جرأت اور ہمت کے ساتھ علی کی شیر دل بیٹی نے خطبہ دیا۔ لوگ جو نشے میں ڈوبے تھے، نشے ٹوٹ گئے، گناہگاروں نے توبہ کرنی شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اب پتہ چلا ہے کہ حق بیان کرنے والی زہرا و امیر المؤمنین کی یہ بیٹی ہے جو آج دربار یزید میں کھڑے ہو کر پورے وقار کے ساتھ اپنے حق کو بیان کر رہی ہے۔ اب آئیے میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو جناب زینب علیہ مقام نے بیان کیا ہے۔ یزید جیسا ظالم سفاک کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے تاریخ انسانیت میں کہ جو ظلم میں اس کا مقابلہ کر سکے، ایسے ظالم و جابر کے سامنے کھڑے ہو کر جناب زینب علیہ مقام نے کہا کہ فقد قیدک، جو بھی سازشیں کرنا چاہتا ہے کر لے، وسعی سعیک، جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر لے، وجہد جہدک، اور جتنی بھی محنت کرنا چاہتا ہے کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں تو ہمارے تذکرے کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ فرماتی وَلَا تَمُتْ وَحْيُنَا، اور یہ یاد رکھنا جو ہم پر اللہ نے وحی نازل کی تھی قرآن مجید کی شکل میں، وہ وحی پروردگار کبھی مٹ نہیں سکتی، مر نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اس یزید سے کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی اسی دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کر چکا ہے کہ نہ تو کوئی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، نہ نبی آیا ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ اللہ کا پیغام آیا ہے۔ اسی کے دربار میں کھڑے ہو کے جناب زینب علیہ مقام نے کہا نہ تو اہل بیت کے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ وحی کو تو مردہ قرار دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے یہ دونوں چیزیں آج محفوظ ہیں۔
ذکر اہل بیت بھی محفوظ ہے اور قرآن مجید بھی محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت کو مٹانے کے لیے کم کوششیں ہوئی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے کم زحمتیں دشمنوں نے اٹھائی ہیں، لیکن نہ ذکر اہل بیت گھٹا، نہ قرآن مجید کی عظمت میں کوئی کمی پیدا ہوئی۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، آج یہ فرش عزا بچھا کر آپ ذکر اہل بیت اور ذکر امام حسین نہیں کر رہے ہیں، جو کل دربار یزید میں جناب زینب نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر اس وعدے کو آپ پورا کر رہے ہیں تو پھر ایک جملہ اور سن لیجئے، شہزادی نے 2 وعدے کیے ہیں، ذکر اہل بیت نہیں مٹے گا اور قرآن نہیں مٹے گا۔ تو اگر اس فرش عزا کو بچھا کر ہم نے ذکر اہل بیت کیا ہے تو جناب زینب علیہ مقام کا نام لینے والی اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ جتنا فرش عزا بچھائیں اتنا ہی قرآن مجید بھی پڑھتے جائیں، تاکہ یہ امت تک پیغام جائے کہ قرآن اور اہل بیت اطہار ایسے ہمراہ ہیں کہ جن کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہمارے بچے نوحہ پڑھنا جانتے ہیں تو ان بچوں کی ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر کہ انہیں قرآن بھی پڑھنا سکھائیں۔ اگر ہمارے بچے یا حسین کہنا جانتے ہیں تو ان بچوں کو قرآن مجید کے سورے بھی سکھائیں، اس لیے کہ میدان کربلا میں امام حسین نے سر مبارک کے جدا ہو جانے کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ پوری دنیا تک پیغام پہنچایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، جہاں پر ذکر حسین ہوگا وہیں پہ ذکر قرآن بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جناب زینب علیہ مقام نے اس دربار میں کھڑے ہو کر اس انداز میں خطاب کیا ہے کہ یزید کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ نہیں میں مٹا لے جاؤں گا۔ 2 لوگ تاریخ میں، ایک عظیم شخصیت اور ایک رذیل اور پس شخصیت۔ آپ نے نام سنا ہے حجاج بن یوسف ثقفی، یہ وہی ظالم ہے کہ جس نے سب سے پہلے ذکر امام حسین پر پابندی لگائی تھی۔ سب سے پہلا ظالم جابر بادشاہ تھا، والی مدینہ، اس نے پابندی لگائی کہ لوگ کبھی بھی ذکر حسین نہیں کریں گے، اور اس کے لیے اس نے نہ جانے کتنوں کو قتل کیا، نہ جانے کتنوں کو قربان کیا، نہ جانے کتنوں کو زندان میں ڈالا، نہ جانے کتنے سولی پہ چڑھا دیے گئے، لیکن کیا ذکر امام حسین رکا؟ ادھر دربار یزید میں کھڑے ہو کے جناب زینب علیہ مقام نے کہا کہ ہمارا ذکر مٹے گا نہیں۔ حجاج نے کہا ہم مٹا کے رہیں گے۔ آج دونوں کی تاریخ موجود ہے، جو جس کا وارث ہے وہ ویسا ہی کر رہا ہے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے، صلوات بھیج دیجئے ایک دفعہ مل جل کے۔ ٹھیک ہے، میں واضح کیے دیتا ہوں، نہیں متوجہ میں واضح کیے دیتا ہوں۔ جو جس کا وارث ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ حجاج نے کہا تھا ذکر حسین مٹائیں گے، آج ان کے وارث کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ذکر حسین کو دبائیں گے۔ جناب زینب علیہ مقام نے کہا تھا کہ ذکر حسین نہیں مٹے گا، آج جناب زینب کے وارث ذکر حسین کر رہے ہیں۔ تو اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، جو جس کا وارث ہے وہ وہی کام کر رہا ہے۔ انہیں فخر ہے کہ وہ حجاج والے ہیں، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم جناب زینب والے ہیں۔ دیکھیے، جب صلوات بھیجیے تو سب کے منہ کھلنے چاہیے، سب کے ہونٹ ہلنے چاہیے۔ اب یہ 2 شبیں اور 2 دن اور باقی بچے ہیں۔ جتنا صلوات بھیجنی ہے، جتنی مجلسیں کرنی ہیں، جتنے نوحے پڑھنے ہیں، جتنا گریہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کر لیجئے۔ نہ جانے اگلے سال تک کس کو زندگی ملے، کون دوبارہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھے اور کون ذکر اہل بیت اطہار کا یہ شرف پائے۔ لہٰذا
یہ موقع ہے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے۔ جناب زینب اولیاء مقام نے یزید کے دربار میں وعدہ کیا ہے، لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان ختم ہو جائیں لیکن ذکر امام حسین نہیں مٹ سکتا۔ اور اسی لیے جیسے جیسے یہ تاریخیں آخری پڑاؤ کی طرف بڑھ رہی ہیں، جناب زینب اولیاء مقام کی عظمت کا احساس اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں ابھی موجود ہیں اس وقت لندن میں، آیت اللہ ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہے ان کے پاس، اور بڑے بزرگ عالم دین ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کی ان کے پاس نیشنلٹی ہے، لیکن اصل وطن ان کا یہ لکھنؤ کے پاس ایک سندران ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں ڈاکٹر آیت اللہ سخاوت حسین، بڑے بزرگ عالم ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ دیکھیے، محسوس کیجئے کہ جناب زینب اولیاء مقام نے کس طرح سے شام کو فتح کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بغیر تلوار کے اسیری کے عالم میں اپنے سارے جوانوں کے شہید ہو جانے کے بعد ان کے سروں کے درمیان کھڑے ہو کر شام کی ظالم و جابر حکومت کو مٹی میں ملا دینا اور فتح حسینی کا پرچم بلند کر دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سنیں گے آپ، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ وہ جب زیارت کے لیے تقریباً آج سے 10-12-15 سال پہلے زیارت کے لیے گئے تھے اسی سیریا، انہوں نے ان کا ایک طریقہ کار ہمیشہ وہ جناب زینب اولیاء مقام کی بارگاہ کی زیارت کرنے کے بعد جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہا، پروردگار ان دونوں بارگاہوں کی زیارت کی سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ وہ جب گئے شہزادی کی بارگاہ سے سرکار سید الشہداء کی بیٹی کی بارگاہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک روٹی بیچنے والا، آپ جانتے ہیں کہ ایران، عراق، سیریا ان جگہوں کے اوپر یہ روٹی معمولاً گھروں میں نہیں بنتی ہے، روٹیاں روڈ کے اوپر دکانیں ہوتی ہیں، ان روڈ کے اوپر موجود دکانوں پر یہ روٹی بیچنے والے ہوتے ہیں، خباز کے جو روٹی بیچتے ہیں، آپ نے عراق میں بھی دیکھا ہوگا۔ ایک روٹی بیچنے والے سے انہوں نے اچانک، ظاہر ہے کہ یہ آیت اللہ ہے، عربی زبان جانتے ہیں، بہترین لہجہ ہے ان کا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یزید بن معاویہ کو جانتے ہو؟ اس کا جواب سنیں گے۔ اس نے کہا نہ صرف میں جانتا ہوں بلکہ میں یزید کی نسل سے ہوں۔ اب پہلا تاثر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم آپ ہوتے تو کیا سوچتے؟ یہی تو تاثر ہوتا نا کہ بھئی اب اس سے بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ تو اسی خاندان کا نکلا کہ جس خاندان سے ہمیں نفرت ہے۔ اولاد حسین آپ نے دیکھے ہیں، انہوں نے اولاد یزید بھی دیکھ لیا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے سوچا کہ اب مجھے بڑی احتیاط سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم تو یزید کے خاندان کے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ یزید نے کیا کیا تھا؟ اب یہیں سے تو بات شروع کریں، بڑی احتیاط سے بات کرنی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یزید نے کیا کیا تھا؟ اس کا جواب سنیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں جانتا ہوں کہ یزید نے کیا کیا تھا، بلکہ اس کے اسی عمل کی بنا پر، اب یہ جملہ اس کا ہے، ہاں غیر شیعہ ہے، اس کا جملہ ہے، اسی بنا پر صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، ہر ہفتہ، مہینے کے ہر دن، سال بھر زندگی کے ایک ایک لمحے میں یزید پہ لعنت کرتا ہوں۔ اب اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات تھی بھائی؟ اس میں تو صلوات بھیج دیجئے۔ اگر اس میں تو کوئی تکلف کی بات ہی نہیں تھی، آپ کیوں رک گئے؟ میں تعجب میں ہوں، میں نے یزید کو برا کہا تھا بھائی۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ انہوں نے جب یہ جملہ سنا تب انہیں احساس ہوا
کہ 14 صدیوں قبل جو جناب زینب علیہ مقام نے شام میں پہنچ کر امام حسین کی فتح کا پرچم بلند کیا تھا، یزید ساری طاقتوں کے باوجود، ساری قدرت کے باوجود، ساری فوج کے باوجود وہ اسی وقت ہار گیا تھا، امام حسین جیت گئے تھے، اس لیے کہ آج یزید کے خاندان والے بھی یزید کی تعریف پہ تیار نہیں ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں۔ حقیقتاً جناب زینب علیہ مقام نے جو عظیم کام اس سرزمین شام میں کیا ہے، وہ تاریخ کی ایسی بے نظیر شہادت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نہ تو مثال پیش کی جا سکتی ہے، نہ کوئی بیان دیا جا سکتا ہے۔ میں عرض کروں، سرکار امیر المؤمنین نے عراق میں اپنی دارالحکومت قرار دی تھی کوفے میں۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یہ شام کا لشکر، وہ تمام علاقے جو شام سے ملتے ہوئے تھے، عراق کے ان پر حملے کرتا تھا اور ان سب کو قتل کرنا، غارت کرنا، مال لوٹ لینا، تہہ تیغ کر دینا، یہ ان کے لیے عام چیز تھی۔ امیر المؤمنین نے ان سب کو قابو میں کرنے کے لیے کوفے میں اپنی حکومت قائم کی تھی، اور اس شام کی حکومت کو امیر المؤمنین نے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ یہ آپ کے ذہنوں میں ہے کیا کہنا؟ جس کام کو امیر المؤمنین نے شروع کیا تھا، اس کام کو امیر المؤمنین کی بیٹی نے کوفے سے شام میں پہنچ کر اس کام کو مکمل کر دیا، حکومت بھی مٹا دی اور حکومت کی تعریف کرنے والوں کو بھی مٹا دیا۔ یہ کام مکمل کیا ہے، اور اسی لیے جناب زینب علیہ مقام کو ان تاریخوں میں، جو آخر کی یہ تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں یاد کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مقدس بارگاہ کی زیارت کے لیے جب بھی موقع مل جائے ضرور جائیں، اس لیے کہ جناب زینب علیہ مقام نے وہ عظیم کام کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ سرکار سید الشہداء کی وہ قربانی جو میدان کربلا میں آقا نے پیش کی ہے، اس قربانی کی بنا پر یہ دین مبین اسلام باقی ہے۔ جتنے بھی اسلام کے مقدسات ہیں وہ امام حسین کی قربانی کی بنا پر باقی ہیں، لیکن اگر امام حسین نے اپنی شہادت کے بعد کا انتظام نہ کیا ہوتا تو پھر میدان کربلا سے جو خبریں شام تک پہنچیں، وہی خبریں دھیرے دھیرے ساری امت مسلمہ تک پھیل جاتیں، اور جس طرح سے شام میں یہ خبر پہنچی کہ معاذ اللہ خارجی تھے کہ جنہیں یزید نے قتل کرا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اسیروں کا قافلہ جس موقع کے اوپر شام پہنچا، شام والوں نے پتھروں سے حملہ کیا، شام والوں نے آگ برسائے، شام والوں نے خوشیاں منائی، نئے نئے لباس پہنے، مٹھائیاں بانٹیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتایا گیا کہ خارجی قتل ہو گئے معاذ اللہ۔ لیکن یہی شام کچھ دنوں کے بعد بدل گیا، جو پتھر مار رہے تھے وہ ماتم کرنے لگے، جو آگ برسا رہے تھے وہ گریہ کرنے لگے، جو خوشیاں منا رہے تھے وہی امام حسین کا ماتم کرنے لگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی شام میں جناب زینب علیہ مقام نے مجلس برپا کر کے ساری حقیقت ان شام والوں کو بتائی۔ نتیجے میں اتنے دنوں سے جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا یزید کی طرف سے، اس سارے پروپیگنڈے کو اور ساری سازشوں کو جناب زینب علیہ مقام نے اپنی محنت اور زحمت کے ذریعے سے ان سب کو ختم کر دیا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حق کس کے ساتھ ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین کون ہیں، نتیجے میں کربلا زندہ ہے۔ آپ متوجہ ہوئے؟ امام حسین کے انقلاب نے اسلام کو بچایا ہے، اور امام حسین کے انقلاب کو جناب زینب نے بچایا ہے۔
سب سے بڑا امتیاز یہی ہے۔ اور آج اگر تاریخ کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیں، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یزید کی تعریف کرنے والا پیدا ہو جائے۔ وہ صرف اس بنا پر ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام نے اس انداز میں پیغام حسینی پہنچایا ہے کہ اب کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ امام حسین کے خلاف کچھ بول سکے۔ یہ وہ زینبی کردار ہے کہ جو زینبی کردار آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ اسی شہر کوفہ میں جناب زینب اولیاء مقام نے جب خطبہ دیا ہے، وہ افراد جو سرکار امیر المؤمنین کے زمانے کے تھے، انہوں نے تعجب سے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ ایک صحابی کا بیان ہے، نابینا ہو چکا تھا، کیا قیامت آ گئی؟ کیوں قیامت کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت میں امیر المؤمنین علی کی آواز سنائی دے گی؟ آج میں امیر المؤمنین علی کی آواز سن رہا ہوں۔ لوگوں نے بتایا یہ امیر المؤمنین علی کی آواز نہیں ہے، بلکہ علی کی بیٹی ہے جو اپنے بابا کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے۔ آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاؤں، ایک ایسی عظیم شب اس کائنات میں آئی جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، اور جب اللہ کے رسول معراج پر پہنچے، ایک منزل وہ آئی کہ جبریل امین نے کہا کہ حضور اب آگے ہی آپ ہی جائیے، میں نہیں جا سکتا۔ اب بالکل اکیلے، یکا و تنہا، اب حضور اکرم آگے بڑھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ منزل تھی کہ قاب قوسین او ادنا، یہ جو تیر کمان کا فاصلہ ہوتا اس سے بھی کم فاصلہ، یہ پردہ ہے۔ اور حضور اکرم نے اب گفتگو کرنی شروع کی، اور جب تشریف لائے زمین پہ، لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیسا لگا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا دل لرز رہا تھا، خوف مجھ پر طاری تھا، عظمت اتنی تھی نگاہ اللہ کی کہ میں لرز رہا تھا۔ لیکن جب اللہ نے گفتگو شروع کی تو لہجہ آشنا تھا، انداز پہچانا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی پروردگار یہ لہجہ تو میرے علی کا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، یعنی اس کے معنی ہے کہ لہجہ امیر المؤمنین کو کائنات میں 2 بار استعمال کیا گیا ہے۔ عرش الہی پہ اللہ نے استعمال کیا ہے، کوفے میں جناب زینب اولیاء مقام نے استعمال کیا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی اہم موقع آیا ہے، امیر المؤمنین کے لہجے کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس انداز میں جناب زینب اولیاء مقام نے پیغام امام حسین کو اس کوفے میں اور اس انداز میں شام میں پہنچایا ہے۔ بس میں اپنی بات کو مکمل کر دوں، جناب زینب اولیاء مقام سے جس موقع کے اوپر پوچھا اس ظالم و جابر حاکم نے، بتاؤ تمہارا بھائی قتل ہو گیا، تمہارے بچے قتل ہو گئے، تمہارا بھتیجا قتل ہو گیا، تمہارے گھر کے سارے جوان قتل ہو گئے، بتاؤ تم نے اللہ کو کیسا پایا؟ ہر شخص جب مصیبتیں دیکھتا ہے تو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے عقیدے کا، سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو عقیدے سے دور کر دیتی ہیں، اسی لیے روایتوں میں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ انسان کا فقیر ہو جانا خود بخود انسان کے لیے کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو عقیدے میں متزلزل کر دیتی ہیں۔ یہی پوچھا تھا یزید نے، بھائی قتل ہو گیا، بھتیجا قتل ہو گیا، بچے قتل ہو گئے، سارے مرد قتل ہو گئے، اب بتاؤ تم نے اللہ کو کیسا پایا؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عام گھرانے کی جیسے عورتیں جب مشکلات میں گھر جاتی ہیں تو اللہ کا ہی شکوہ کرنے لگتی ہیں، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ عصمت و طہارت کے گھرانے کی پروردہ زینب اولیاء مقام ہیں۔ مشکلات کا ہجوم ہو پھر بھی کبھی توحید متزلزل نہیں ہو سکتی ہے۔
جناب زینب علیہ مقام نے آواز دیا ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار کو حسین و جمیل پایا۔ یہ زینب پیغام دے رہی تھیں یہ تمہارے گھر کی عورتیں ہو سکتی ہیں جو مشکلات میں توحید کا دامن چھوڑ دیں، لیکن یہ علی و زہرا کی بیٹی ہے جس کی توحید مشکلات میں اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ بس میں نے یہیں پہ اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ مشکلات میں جناب زینب کا پیغام یہ ہے کہ گھبرانا نہیں، توحید کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سختیاں تم پر بڑھتی جائیں تو تمہارا عقیدہ پروردگار اور مضبوط ہونا چاہیے۔ سرکار سید الشہداء نے بھی میدان کربلا میں یہی آواز دی تھی جب ننھے سے بچے کو لے کے امام حسین واپس پلٹ رہے تھے۔ دو جملے ہیں امام کے، ایک جملہ وہی جو آپ ہمیشہ ہم لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ جملہ امام حسین کا بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیں گے حون علی ان ھذا بعیناک، میرے پروردگار حسین کے لیے علی اصغر کی مصیبت کو برداشت کر لینا صرف اس لیے آسان ہو گیا کہ حسین جانتا ہے کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ انسان تب گھبراتا ہے جب خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ اس کا پروردگار اس کے ساتھ ہے، مشکلات میں ہونے کے باوجود انسان بے چین نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے، متزلزل نہیں ہوتا۔ یہ بہن اور بھائی کا پیغام ہماری زندگیوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے مومنین انہی مشکلات کے دور میں کچھ اقتصادی طور پہ کمزور ہو گئے، مالی طور پہ کمزور ہو گئے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے خاندان کے بہت سے افراد دنیا سے اٹھ گئے، ساتھی اٹھ گئے، چاہنے والے اٹھ گئے۔ ابھی اس دن ایک مرد مومن مجھ سے بتا رہے تھے اس علاقے میں نہیں دوسرے علاقے میں کہ میں مصلی پہ جہاں بیٹھتا تھا نماز پڑھتا تھا، میرے ساتھ جو 7-8 آدمی بیٹھتے تھے ان میں میں اکیلا باقی بچا ہوں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مشکلات کا ہجوم ہو پھر بھی امام حسین نے میدان کربلا سے آواز دیا تم اکیلے نہیں ہو، اگر تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر تم نے رسول اللہ کا نام لیا ہے تو رسالت مآب تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم نے امیر المؤمنین کو یاد کیا ہے تو امیر المؤمنین تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر امام حسین کو تم چاہتے ہو تو امام حسین کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا مشکلات کے ان ہجوم میں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ بے چین ہونے کی ضرورت ہے، ہاں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری توحید، ہمارا عقیدہ رسالت، ہمارا عقیدہ امامت اور ولایت یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ لاوارث تو وہ ہیں کہ جن کا کوئی ہے نہیں، ہمارا تو امام زندہ ہے، ہم کیوں گھبرائیں گے؟ جن کا کوئی نہیں ہے وہ بے چین ہوتے ہیں، لیکن جن کا بڑا زندہ ہوتا ہے، جن کا وارث موجود ہوتا ہے، جن کا والی نگہبان محافظ موجود ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ آپ نے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا، کبھی بچے نہیں کہتے کہ رات میں اکیلے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، کیوں؟ جانتے کہ گھر میں ڈیڈی موجود ہیں، ممی موجود ہیں۔ کب گھبراتے ہیں؟ جب گھر میں ممی ڈیڈی نہیں ہوتے۔ وہ گھبرائیں کہ جن کے والی و وارث نہیں ہیں، ہمارا تو آقا اور مولا ہماری حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے، یہ وارث حسین ہیں۔ ہمیں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی، لیکن ہاں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کر دیا۔ یہ تاریخیں وہ تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں اسیروں کا یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا ہوتے ہوئے اب سرزمین مدینہ کی طرف رواں دواں ہے۔ سرزمین کربلا سے رخصت ہونا ان سب کے لیے بڑا سخت تھا۔ اپنے ساتھ
100 سے زیادہ سواریوں پر بیٹھ کر آنے والا یہ قافلہ اب جب کربلا سے مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، مختصر سے اونٹ ہیں جن اونٹوں پہ صرف خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ سنو گے عزاداروں، کسی کی مانگ اجڑی ہوئی ہے، کسی کی کوکھ خالی ہے، کسی کا بھائی دنیا سے جا چکا ہے، ہر ایک ستم دیدہ داغ دیدہ یہ خواتین، یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ ہے جو سرزمین مدینہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اچانک اب جو مدینے کی دیواریں دکھائی دینی شروع ہوئیں، جناب ام کلثوم نے آواز دیا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا، اے میرے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اب نہ کوئی مرد بچا ہے نہ ہمارے بچے رہ گئے ہیں، ہم خالی ہاتھ واپس پلٹ رہے ہیں۔ سنیں گے عزاداروں، یہ اس موقع کے اوپر ابن جزلم سے کہا گیا کہ جا کے مدینے میں خبر کر دو۔ ابن جزلم نے پورے مدینے میں خبر پہنچائی، لٹا ہوا قافلہ آ چکا ہے۔ سنو عزاداروں، مدینہ طیبہ کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے تھے، ان خیموں میں سید سجاد بیٹھے ہیں، زینب اولیاء مقام موجود ہیں۔ آگے مدینے والوں نے پرسہ دینا شروع کیا، ہر ایک ہے جو کسی نہ کسی شہید کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی جناب عباس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی علی اکبر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور ایک بچی ہے جو بار بار آگے بڑھ کے پوچھتی ہے، ارے میرا اصغر کہاں گیا؟ آزاداروں، یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، سب روضہ پیغمبر کی طرف بڑھے۔ جناب زینب اولیاء مقام نے آگے بڑھ کے آواز دیا، نانا آپ کی زینب واپس آ گئی ہے۔ اور جملہ سنیں گے، جناب زینب کہتی، نانا جب کوئی مسافر واپس آتا ہے اپنے ساتھ کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے، نانا زینب بھی ہدیہ لے کے آئی ہے۔ اور یہ کہتے کہتے زینب نے پوٹلی کھولی، ایک کرتا اپنے نانا کی مزار پہ رکھا، نانا یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔ ہاں، امام حسین کا کرتا زینب اولیاء مقام نے نانا کے مزار پہ رکھا، اور جملہ کہتی، نانا اگر یہاں زائرین کا مجمع نہ ہوتا تو آپ کی زینب دکھا دیتی کہ پیٹھ کے اوپر دروں کے نشان، تازیانوں کے نشان، وہ جو زینب نے کوفے اور شام کے راہ میں تازیانے برداشت کیے ہیں۔ آزاداروں، بس میں نے مجلس کو مکمل کر دیا۔ سید سجاد ملنے کے لیے چچا آ چکے ہیں۔ محمد حنفی آگے بڑھے، اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، لیکن سید سجاد آواز دیتے ہیں، اے چچا ذرا آہستہ، میری پوری پیٹھ زخمی ہے، گلا بھی زخمی ہے، کمر بھی زخمی ہے، کمر میں میرے گنز لنگر تھا، میرے گردن کے اوپر بھی نشان ہے ظلم کا، میری پیٹھ کے اوپر تازیانے ہیں۔ اے چچا، سید سجاد نے سارے راستے مسلسل تازیانے کھائے ہیں، زخموں کے ساتھ سجاد مدینے واپس آئے ہیں۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، ہماری 2.25 مہینے کی عزاداری کو ہم سے قبول فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار
ہم سب کے لیے اس عزاداری کو، اس سال کی عزاداری کو آخری عزاداری قرار نہ فرما، اور اگر ہماری زندگی کے لیے آخری عزاداری ہو تو شب اول قبر امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔